و ناظرات، مؤمنین و مؤمنات، آپ سے درخواست ہے ایک مرتبہ سورہ مبارکہ فاتحہ 3 مرتبہ سورہ مبارکہ اخلاص کی تلاوت فرما کر مرحومہ مغفورہ سعید بانو بنت سید اختر حسین زیدی اور نواب حسن زیدی ابن مہدی حسن زیدی، اقبال مہدی زیدی، ظفر مہدی زیدی اور خطیب آل محمد علامہ سید اظہر حسن زیدی ابن حسن زیدی اور زیدی فیملی کے جمیع مرحومین مرحومات اور آزاد حسنین زیدی کی ہمشیرہ اور تمام ناظرین و ناظرات کے مرحومین و مرحومات کو ایصال فرما دے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللہم بثواب ہاتین السورتین و مجلس ضربت امیر المؤمنین بتوسط الانبیاء والمرسلین سیدات نساء العالمین الائمۃ الطیبین الى روح المرحومۃ المغفورہ سعید بانو بنت سید اختر حسین زیدی وإلى أرواح المرحومين نواب حسن زیدی ابن مہدی حسن زیدی، اقبال مہدی زیدی، ظفر مہدی زیدی و خطیب آل محمد العلامہ اظہر حسن زیدی ابن حسن زیدی و اخت آزاد حسنین زیدی والمرحومین والمرحومات المتعلقین لہؤلاء الناظرین والناظرات، اللہم اغفر ذنوبہم وارحم علی احوالہم وارفع لهم درجاتہم وسہل امورہم فی القبر والبرزخ والصراط والمیزان والمسألة والمحاسبة والمحشر۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ بسم اللہ، سلامت رہیں، بسم اللہ بس۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی لا یبلغ مدحتہ القائلون
ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفتن الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود فطر الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته وبتد بالصخور ميدان أرضه أول الدين معرفة الجبار الصلاة والسلام على السيد المكي المدني العربي القرشي الهاشمي الأبطحي سيد العرب والعجم سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا وطبيب نفوسنا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الغر الميامين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وعلى سيما أمير المؤمنين وإمام المتقين وسر الله في العالمين وكعبة الدين ومولى المؤمنين وخليفة رسوله رب العالمين وأبي الأئمة المعصومين علي بن أبي طالب ولا سيما إمام زماننا هذا روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء عجل الله تعالى فرجه الشريف واللعنة الدائمة الباقية الكثيرة التامة الدائمة الوافرة على أعدائهم ومنكري فضائلهم وظالميهم وغاصبي حقوقهم وأعدائهم من الآن إلى لقاء يوم الدين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وهو أصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون صلوات اللهم صل على محمد وعلى محمد. محترم المقام ناظرین و ناظرات، مؤمنین و مؤمنات، مخلصین و
मुखलिसात। आज की मजलिस अज़ा जो बयाद मौलाए कायनात, मौलाए कुल लिल कुल फिल कुल, काबतुद्दीन अमीरुल मोमिनीन इमामुल मुत्तकीन सिर्रुल्लाह फिल आलमीन खलीफा बिला फसल रसूल मकबूल सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि, नासिर दीन इलाही, मुहाफिज शरीअत मुहम्मदी, अबुल अइम्मतिल अबहा, अबुल अइम्मतिल अतहार, अबुल अइम्मतिल अबरार, हज़रत इमाम अली इब्न अबी तालिब सलवातुल्लाह व सलामुहु अलैहि। इस मजलिस को तकरीबन जो हिंदुस्तान पाकिस्तान के टाइम के मुताबिक शब ज़रबत से मुकारिन है, बराए ईसाल सवाब मरहुमा मगफूरा सईद बानो बिनते सैयद अख्तर हुसैन जैदी करार दिया गया है। नीज़ इसका सवाब खतीब आल मोहम्मद जो जनाब सरफराज जैदी बानी मजलिस के नाना मरहूम थे, अल्लामा सैयद अजहर हसन जैदी इब्ने सैयद हसन जैदी रहमतुल्लाह ताला अलैह, और जनाब सरफराज जैदी साहब के वालिद मरहूम सैयद नवाब हसन जैदी इब्ने सैयद महदी हसन जैदी, और दो भाइयों जनाब सैयद इकबाल मेहदी जैदी और जनाब सैयद ज़फ़र मेहदी जैदी, और हमारे आज की मजलिस के नाज़िम मोहतरम आज़ाद हसनैन जैदी की हमशीरा जो हाल ही में इंतकाल फरमा गई। पढ़ने सुनने वालों के मरहूमीन, देखने वालों के मरहूमीन मरहूमात के लिए भी है। सबसे पहले मैं दुआ करता हूँ अल्लाह बानी मजलिस जनाब सरफराज जैदी साहब को इस मजलिस के इनेकाद पर अजर जज़ील और जज़ाए खैर मरहमत फरमाए। नीज़ मैं दुआ करता हूँ जिन मरहूमीन मंजूरीन मज़कूरीन के लिए बराए ईसाल सवाब ये मजलिस से ज़रबत मौलाए कायनात सलामुल्लाह अलैह मुनअक़िद की गई है, उन सब के और हम सब के मरहूमीन के दरजात बुलंद हों। अल्लाह जनाब सरफराज जैदी साहब के रिज़्क़ व माल में, अहलो अयाल में बरकत अता फरमाए। जो पढ़ने वाले हमारे बहुत ही मोहतरम हजरात ने पढ़ा है, मरसिया ख़ान सलाम गो ज़ाकिरीन ने, अल्लाह करीम उनको भी अजर व जज़ा इनायत फरमाए और हम सब की ज़िंदगियों में आसानियाँ पैदा हों। मौला कायनात के सदक़े में जनाब सरफराज जैदी साहब के वालिदैन शरीफ़ैन, दोनों भाइयों, नाना मरहूम और हमारे नाज़िम मोहतरम की हमशीरा और जभी मज़कूरीन मंजूरीन मरहूमीन के दरजात बरज़खिया अल्लाह बुलंद फरमाए और उनकी आखरत की मंजिलें आसान। अल्लाह करीम मौला कायनात के सदक़े में कोरोना वायरस का ख़ात्मा फरमाए। हज व ज़ियारात, जुमा व जमाआत, मराकिज़ व मसाजिद, मकातिब व मदारिस, महाफ़िल व मजालिस की रौनकों को कमाकान बरकरार फरमाए और पहले से बेहतर करार दे।
دنیا کے انحائے عالم میں سے جس کونے میں بھی شیعان علی علیہ السلام آباد ہیں وہ آباد و شاد رہیں، اور دشمنان اہل بیت کو اللہ نیست و نابود فرمائے۔ کرونا وائرس خاص طور پہ ہندوستان میں جو قیامت صغریٰ لے کر آیا ہے، ہندوستان کے ہمارے بھائی بہنوں کو اللہ اس کرونا سے اور انحائے عالم کے بھائی بہنوں کو، بالاخص نارتھ امریکہ کے بھائی بہنوں کو، پاکستان کے بھائی بہنوں کو، ایران عراق کے بھائی بہنوں کو، دنیا بھر کے مومنین مومنات، مسلمین مسلمات، بلکہ انسانوں کو کووڈ-19 کی بلا سے محفوظ و مصون فرمائے۔ حضرات و خواتین، آج کی مجلس کا عنوان میں قرار دے رہا ہوں امتیازات مولائے کائنات سلام اللہ علیہ۔ عربی میں اس کو یوں کہا جائے گا الخصائص الاولیہ، الخصائص العلویہ۔ یہ خصائص علویہ ہیں، مولا علی علیہ السلام کے وہ خصائص کہ جو ان کی ذات والا صفات میں ہیں مگر کسی اور میں نہیں ہے۔ خاص میں اور خاصہ میں ایک فرق ہے۔ خاص کی جمع ہوتی ہے خواص، خاصہ کی جمع ہوتی ہے خصائص۔ خاص اسپیشل کو کہتے ہیں، پرٹیکولر۔ مثلا یہ چیز خاص ہے علی کے شیعوں کے ساتھ کہ وہ جب مل بیٹھتے ہیں مولا علی کا تذکرہ کرتے ہیں۔ زینوا مجالسکم بذکر علی ابن ابی طالب۔ یہ خاص ہے کیونکہ علی کے شیعہ خاص مسلمان ہیں۔ خاصہ یہ ہے، خاص ایک میں بھی ہوتا ہے اور بہت سو میں بھی ہوتا ہے۔ خاصہ عموماً ایک میں ہوتا ہے، ہر ایک میں نہیں ہوتا۔ آج ہم مولا کائنات کے وہ خاص سے ذکر کر رہے ہیں کہ جو صرف اور صرف مولا کائنات کی ذات والا صفات میں ہے اور کسی اور میں نہیں ہے۔ الخاصۃ الاولی، پہلا خاصہ ہمارے مولا و آقا کا یہ ہے کہ ولد علی فی الحرم، ولد علی فی جوف الکعبہ۔ مولا کائنات جوف کعبہ میں، حرم الہی میں پیدا ہوئے۔ مفتی اعظم امریکہ نے آج سے تقریباً 19 سال قبل مجھ سے پوچھا تھا کہ ذرا حضور یہ بتا دیجئے آپ کے مولا میں اور میرے پیشواؤں میں فرق کیا ہے۔ میں نے کہا حضور والا، آپ کے پیشوا بت خانوں میں پیدا ہوئے، میرا مولا بیت اللہ میں پیدا ہوا۔ آپ کے پیشوا جب پیدا ہوئے تو ان کے لیے غسل دیا گیا۔ میرا مولا جب پیدا ہوا 72 گھنٹے میرا مولا اور میرے مولا کی ماں کعبہ کے اندر رہے، نہ کوئی غسل کا اہتمام تھا، اس لیے کہ آپ کے پیشواؤں کو پانی سے طہارت کی ضرورت ہے، میرا مولا طاہر و مطہر ہے۔ میں نے عرض کیا حضرت صاحب، جہاں آپ کے پیشوا پیدا ہوں
وہاں عبادت ناجائز ہو جاتی ہے، جہاں میرا مولا پیدا ہوا وہاں عبادت واجب قرار دی جاتی۔ مولا علی علیہ السلام کا پہلا خاصہ یہ ہے کہ آپ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ اولین و آخرین میں کوئی بھی کعبہ میں پیدا نہیں ہوا، بلکہ ہنگام تولد عیسی ابن مریم بی بی مریم کو اللہ نے یہ فرمایا تھا، یا مریم خروجی من بیت المقدس۔ بیت المقدس بھی پڑھا جاتا ہے۔ بی بی بیت المقدس سے نکل جاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ ھذا بیت العبادت لا بیت الولادہ، یہ عبادت خانہ ہے، ولادت خانہ نہیں۔ وہی اللہ جو مریم کو عیسیٰ کی ولادت کے وقت اس گھر سے نکال رہا ہے جو قبلہ تو ہے مگر پارٹ ٹائم منسوخ ہونے والا، وہی اللہ علی کی ماں کو اس کعبہ میں بلا رہا ہے جو قیامت تک قبلۃ العالمین رہے گا۔ دوسرا خاصہ میرے مولا کا یہ ہے کہ مریم کے لیے کھانے بند ہو گئے جب عیسیٰ علیہ السلام متولد ہو گئے، اس لیے کہ آواز آئی حزی الیک بجذع النخلۃ تساقط الیک رطبا جنیعا۔ جذع النخلہ یا جذع النخلہ وہ تنے کو کہتے۔ بی بی تنا ہلاؤ تو خرما گریں گے۔ کہا اب تک تو اللہ اپنے خانے نیاز سے عنایت فرما رہا تھا، جب بچہ شکم میں تھا تو خانے نیاز سے آ رہے تھے، بچہ جب پیدا ہو گیا تو اب خانے نیاز سے کیوں نہیں کھانے آ رہے؟ تو آواز آئی جب تک عیسیٰ شکم میں تھے تو تب تک ایبسولوٹ محبت تھی ہمارے ساتھ، کیونکہ بچہ پیدا ہونے کے بعد محبت بٹ گئی ہے، اس لیے اب تنا ہلاؤ گی یعنی لیبر کرو گی تو تب کھانا ملے گا۔ وہی خدا جو کہہ رہا ہے حزی الیک بجذع النخلۃ، قرآن میں جذع ہے، بجذع النخلۃ، وہی خدا جو مریم سے کہہ رہا ہے کہ جذع النخلہ سے کھانے ملیں گے، وہی خدا مولا کائنات کی مادر گرامی کے لیے جنت سے کھانے بھیج رہا ہے۔ اور بی بی خود کہتی ہے انی آکلۃ من ثمار الجنت، میں جنت کے پھل کھاتی تھی ثلاثۃ ایام، 3 دن مسلسل۔ اب میں یہ تو نہیں کہتا کہ بی بی کے دل میں اپنے بیٹے کی محبت نہیں ہوگی، حالانکہ مریم کے دل میں بھی جس بیٹے کی محبت ہے وہ روح اللہ ہے، اور بی بی فاطمہ بنت اسد کے دل میں جس بیٹے کی محبت ہے وہ عین اللہ، وجہ اللہ، ید اللہ، لسان اللہ، جنب اللہ، ولی اللہ، حجت اللہ ہے، نفس اللہ ہے۔ تو یہ فرق ہے روح اللہ میں
اور ولی اللہ میں روح اللہ کی محبت ماں کے دل میں ہے تو محبت بٹی ہوئی نظر آ رہی ہے، ولی اللہ کی محبت ماں کے دل میں ہے تو محبت یکساں نظر آ رہی ہے، اس لیے کہ حب علی حب اللہ۔ تیسرا خاصہ امیر المومنین سلام اللہ علیہ کا یہ ہے کہ آپ تنہا ہستی ہیں کائنات میں کہ جن کو اللہ نے اپنا گھر عطا کیا ولادت کے لیے، اور تیسرا خاصہ اپنا نام دیا۔ وہ محمود تھا، اپنے حبیب کو احمد و محمد بنایا۔ وہ فاتح السماوات والارض تھا، اپنی کنیز خاص کنیزان خدا میں افضل کائنات بی بی کو فاطمہ بنایا۔ وہ محسن تھا، ہمارے دوسرے امام کو حسن بنایا۔ وہ قدیم الاحسان تھا، اس نے ہمارے تیسرے امام کو حسین کا نام عطا فرمایا۔ مگر واحد کائنات میں مولا ہیں، مولا علی، کہ جنہیں اللہ نے اپنا نام دیا، وہ بھی علی ہے، یہ بھی علی۔ وجعلنا لہم لسان صدق علیہ۔ یہ قبلہ علامہ مولانا اظہر حسن زیدی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، جو میرے بزرگوار بھی تھے، میرے وہ مرشد تھے، اور میری پیٹھ انہوں نے ٹھونکی تھی، میری پیٹھ پہ ہاتھ مار کے کہا تھا کہ بیٹا میں نے سن تو نہیں سکا ہوں کہ تو نے کیا پڑھا ہے چیچا وطنی کے امام بارگاہ میں۔ دعا دی تھی کہ بیٹا تمہاری حرکتوں سے یہ پتہ چل رہا تھا کہ تم ایک دن خطیب بن جاؤ گے۔ اگرچہ میں کچھ نہیں بن سکا، مگر ان بزرگوار کی دعا سے ٹوٹے پھوٹے الفاظ کہنے کے قابل ہو گیا ہوں۔ یہ قبلہ سے میں نے پہلی مرتبہ سنا تھا، اور دیانتداری سے میں اگر کسی سے سنتا ہوں تو کبھی نہیں کہتا کہ یہ میرا نکتہ ہے۔ قبلہ سے میں نے یہ سنا تھا بنفس نفیس، انہوں نے فرمایا تھا کہ سادات کے گھر میں جو پہلا سید آیا حسبی نسبی حسن کی شکل میں، سادات کو یہ نام اتنا پسند آیا کہ جب دوسرا شہزادہ آیا تو اس کا کوئی نیا نام نہیں رکھا، اس کو مصغر بنا دیا۔ یہ حسن تھا بڑا خوبصورت، اسے حسین کہہ دیا چھوٹا خوبصورت۔ بھائیوں کی نسبت یہ بڑے بھی ہیں چھوٹے بھی ہیں، ویسے تو یہ بڑے ہی ہیں، کبھی چھوٹے نہیں ہوتے۔ اللہ نے مولا کائنات کو اپنا نام عنایت فرمایا۔ یہ چیز بھی میں نے قبلہ سے سنی تھی، انہوں نے فرمایا تھا ہم جو ہندوستان والے ہیں، وہ جو بستیاں تھیں سادات 12 وہاں کا نقل کرتے ہوئے فرما رہے تھے، ہم واو لگاتے ہیں جب محمل بناتے ہیں، اور اہل پنجاب شین لگاتے ہیں جب محمل بناتے ہیں، روٹی شوٹی پانی شانی۔ وہ فرماتے تھے ہم کہتے ہیں روٹی ووٹی پانی وانی، تو وہ فرماتے تھے اس لیے بھی اللہ نے ہمارے مولا کو علی بنایا کہ اگر کوئی غصے میں آ کر محمل بھی بنانا چاہے اور یہ کہے کہ کوئی اور ذکر کرو، ہر وقت علی ولی کو ہی پکڑا ہوا ہے، تو جس کا محمل ولی بنتا ہو اس کا مستعمل کیا ہوگا؟ اللهم صل على محمد وآل محمد۔ بسم اللہ، سلامت رہیں، آباد رہیں، جزاکم اللہ خیر الجزا۔ حسن سماعت ہے، حسن نظارت ہے۔ عزیزان گرامی قادر، یہ 3 خاصے ہو گئے، اور یہ ڈیمانڈ تھی، ڈیمانڈ کی سپلائی ملی ہے۔
या ज़ल ग़सक़ दुजी वल क़मर मुब्तलिज मुज़ी बय्यन लना फ़ी अम्रिकल मक़ज़ी माज़ा तरा फ़ी इस्मे ज़फ़्फ़बी। ये हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम के दो मिसरे थे। अब अल्लाह के मिसरे रमज़ानुल मुबारक में दिन में रोज़े के साथ शेर पढ़ने मकरूह है, मगर वो शेर अगर मिदहत में हो, कसीदा खानी में हो, मरसिया में हो, सलाम में हो, सनाए मोहम्मद व आले मोहम्मद में हो, तो उनका सवाब दोबाला है। अल्लाह की तरफ से दो शेर आए, या अली या अली या अली खुस्सिस्तुमा बिलवलद ज़की अताहिर अल मुंतजब अर रज़ी। डिमांड थी अबू तालिब अलैहिस्सलाम की, सप्लाई आई अल्लाह की। तुमने पूछा है कि क्या नाम रखें, फस्मुहु मिन शामिखिन अली अली इश्तुक्क मिन अली, तो मैं भी अली हूं, इसका नाम भी अली रख दो। बल्कि बीबी फातिमा बिनते असद सलामुल्लाह अलैहा तो ये फरमाती है कि मैंने आवाज सुनी, आवाज आई सम्मैतुहु अलिया, मैं अल्लाह ने इस बच्चे का नाम अली रखा है। अब आप ईमान से बताएं मेरे भाई बहनों, जो अबू तालिब अलैहिस्सलाम अपने बच्चे का नाम खुदा से पूछ रहा हो, नऊज़ु बिल्लाह, वो मुसलमान नहीं होगा, मोमिन नहीं होगा। चौथा खासा मौलाए कायनात का ये है कि लोगों के बच्चे जब आंख खोलते हैं तो या लोगों को देखते हैं या दीवारों को देखते हैं, हॉस्पिटल की, जन्मगाह की, घरों की, विलादतगाह की दीवारों को, या अपने रिश्तेदारों को। बुतखाने में पैदा हो तो बुतखानों के बुतों को। मौला कायनात वो हस्ती हैं जिन्होंने पहली नजर 3 दिन के बाद चेहरा रसूल पे की है। तभी तो हुजूर ने फरमाया खसस्तनी बिन नजर खसस्तुका बिल इल्म, है अली तुमने खास किया है मुझे कि मेरे चेहरे को पहले देखा है, तुमने मेरे चेहरे के अलावा पहली नजर कहीं नहीं डाली, मैंने तुम्हारे अलावा किसी को अपना इल्म नहीं दिया, मैंने सारा इल्म आपको दे दिया इस नजर के बदले। हजरातो खवातीन, ये खास से गिनवाए जा रहे हैं। काबा में पैदा होना, जच्चा व बच्चा के लिए जन्नत से खानों का आना, अल्लाह का अपना नाम अपने वली को दे देना, मौला अली का अपने भाई को नजर से देखना, पहली निगाह अपने भाई रसूल की तरफ करना, ये 4 खासे हो गए। अल खासतुल खामिसा, 5वां खासा ये है, मौला अली हैं अहद तुफूलियत में। ये फिजिकल है, स्पिरिचुअल तो मासूम कभी अहद तुफूलियत में नहीं होता। मासूम वाइज इनफ होता है, एडल्ट इनफ होता है। जैसे अन्नबी नबीयुन वलो काना फी बतन उम्मे, अल इमाम इमामुन वलो काना फी बतन उम्मे, नबी और इमाम शिकम मादर में भी हो तो वो मासूम नबी और इमाम होते हैं। तभी तो ये बात करते हैं अपनी माओं से, शिकम मादर से भी ये
بات کرتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام کے 5ویں خاصے کو یوں ذکر کروں گا کہ اژدہا آ گیا لڑکتا ہوا، ماں کسی کام سے گئی ہوئی تھی اور عرب کے دستور کے مطابق بچے کے ہاتھوں کو مائیں ہلکی سی نرم رسی سے باندھ دیتی تھیں۔ ماں گئی ہوئی تھی باہر، ادھر سے لڑکتا ہوا اژدہا آیا اور جیسے ہی ماں نے ہاتھ باندھے تھے، میں یہ سمجھتا ہوں یہ ماں نے جو ہاتھ باندھے ہیں وہ عالمہ غیر معلمہ ہیں، وہ ہم جیسے کم علموں کو سمجھانے کے لیے باندھے تھے۔ جیسے ہی ہاتھ باندھے ہیں، شیر خدا نے انگڑائی لی اور وہ رسی توڑ دی۔ یہی تو بتانا تھا کہ ہم ہاتھ کھلوانے والے ہیں، ہاتھ باندھنے والے نہیں ہیں۔ ادھر سے اژدہا آیا، میرے مولا نے کلہ اژدر کو مسل دیا ایک تماچا مار کر۔ اس سے 2 مسئلے واضح ہو گئے۔ ایک تو یہ کہ اسے حیدر صرف خیبر میں نہ سمجھنا، انا الذی سمتنی امی حیدرہ، میری ماں نے میرا نام جو حیدر رکھا ہے، بچپن سے میں حیدر ہوں، چیرنے پھاڑنے والا کافروں، مشرکوں، منافقوں، ظالموں، گناہگاروں کو۔ دوسری بات یہ واضح ہو گئی، یہ بھی میں نے قبلہ و کعبہ سے سنا تھا پہلی مرتبہ۔ ایک خضر آباد سید تھے ہمارے، وہ ہم زبان تھے، سرائکی تھے، انہوں نے کتابیں لکھی تھی قبلہ کی، اور میں نے ابتدا میں جب خطابت شروع کی تو میں نے قبلہ ہی کی کتابوں سے بسم اللہ کی تھی۔ قبلہ نے فرمایا تھا، میرے مولا نے عہد طفولیت میں سانپ کو مار کے، اژدہا کو مار کے، سانپ کو ڈرا کے ایک بات واضح کر دی، امام وہ ہوتا ہے جس سے سانپ ڈرتے ہوں، وہ نہیں ہوتا جو غاروں میں سانپوں سے ڈرتا ہو۔ چھٹا خاصہ میرے مولا آقا کا یہ ہے کہ میرے مولا و آقا کی پرورش حضور نے کی ہے۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے پاس سلاتے تھے اپنے بھائی کے بستر کو، اور کہتے تھے چچی اماں سے، چچی اماں اجعلی مہدہ بقرب فراشی، میرے بھائی علی کے گہوارے کو میرے بستر کے قریب رکھ دو۔ وکان رسول اللہ غیر متنازع، مورخ نے لکھا وکان رسول اللہ یلی علی اکثر تربیت، مولا علی کو حضور تربیت کے دوران بلا فاصل رکھتے۔ والے یلی آتا ہے جس میں فاصلہ نہ ہو۔ تو میرے بھائی بہنوں، جب تربیت میں، عہد طفولیت میں حضور نے علی کو جدا نہیں کیا، تو ولایت و خلافت و وصایت و امامت کے وقت علی کو خلیفہ بلا فصل کیوں قرار نہیں دے گے؟ یہ چھٹا خاصہ ہے کہ حضور نے تربیت فرمائی۔ وَكَانَ يُطَهِّرُ عَلِيًّا، جب نہلانے کا وقت آتا، سبحان اللہ، تو 2 جہاں کی رحمت اپنے دستہائے مبارک سے اپنے چھوٹے بھائی کو غسل دیتے۔ هل جزاء الاحسان الا الاحسان، یا علی
ہم نے اس وقت آپ کو غسل دیا ہے جب فزیکلی آپ غسل نہیں دے رہے تھے خود کو. ہمیں بھی غسل آخر دینا جب ہماری روح نکل چکی ہوگی. حل جزاء الاحسان الا الاحسان. یہ خاصہ میرے مولا کا بڑا عجیب ہے کہ آپ کو غسل دیتے تھے خود رسول فی وقت غسل ہی, اور وَيُوجِرُهُ اللَّبَنَ عِنْدَ شُرْبِهِ, حضرت دودھ جو پلاتے اس مولود حرم کو اپنے دستے مبارک سے پلاتے تھے. عموماً مائیں دودھ پلاتی ہے, حضور نے اپنے دستے مبارک سے اپنے بھائی کو دودھ پلایا ہے. اللہ اکبر. اور پھر وَيُحَرِّكُ مَهْدَهُ, اور ختمی مرتبت اپنے چھوٹے بھائی کے گہوارے کو اپنے دستے رحمت سے ہلاتے تھے. سبحان اللہ, کیا مقام ہے مولا علی کا. اس میں کوئی شک نہیں کہ حسن و حسین کے جھولے جبریل و میکائیل نے جھلائے ہیں, مگر علی کو وہ اعزاز ملا ہے, علی کا جھولا کائنات کے سردار نے ہلایا. اللہ اکبر. عند نوم ہی, جب علی سو جاتے تو سرکار ہلاتے رہتے, جھلاتے رہتے جھولا. وَيُنَاغِيهِ فِي يَقْظَتِهِ, اور جب علی جاگ رہے ہوتے تو ناز برداری فرماتے, بلاتے. وَيَحْمِلُهُ عَلَى صَدْرِهِ, اپنے چھوٹے بھائی کو سامنے, سینے کے سامنے دونوں ہاتھوں پہ اٹھا لیتے, اور وَيَقُولُ, اور فرماتے, هَذَا أَخِي, یہ میرا بھائی ہے. ہو سکتا ہے آج میں اس خاصے سے آگے نہ جا سکوں, مگر اس کو امتیازات مولا کائنات میں جو ہمارے ریکارڈ کر رہے ہیں زوم والے بھائی, المہدی ٹی وی والے جو المہدی ٹی وی پہ لائیو آ رہا ہے, اس کو بے شک والیوم نمبر 1 کر دیں تاکہ میں 10 مجالس پڑھوں آن لائن ایسے ہی, تو ان میں یہی پڑھتا رہوں. آج کی حد تک یہیں پہ رک جاؤں گا میں. سرکار اپنے دستے مبارک پہ سینے کے سامنے رکھتے مولا علی کو اور فرماتے ھذا اخی, یہ ہے میرا بھائی. وولی, اور یہ میرا ولی ہے. ووصی, اور یہ میرا وصی ہے. وذخری, یہ میرا خزانہ ہے. وکہفی, یہ میرے لیے پناہ گاہ ہے. وظہری, اور یہ میری پشت ہے. وزوج کریمتی, یہ میری کریمہ فاطمہ بیٹی کا شوہر ہے. وامینی علی وصیتی, میری ول پر یہ ٹرسٹ وردی ہے, میری وصیت پر یہ امین ہے. وخلیفتی, اور یہ میرا خلیفہ ہے. اور اٹھا کے کہاں جاتے؟ وَيَحْمِلُهُ دَائِمًا, عموماً, ہمیشہ, فار ایور. یہ روٹین تھی عہد طفولیت مولا کائنات میں کہ رحمت للعالمین ہاتھوں پہ اٹھاتے, سینے کے سامنے رکھتے دائماً. وَيَطُوفُ بِهِ, وَيَطُوفُ بِهِ, اور چکر کاٹتے تھے. فی جبال مکہ, مکہ کے پہاڑوں کے چکر کاٹتے تھے. سبحان اللہ. جو پہاڑ تھے مکہ کے, ان کے
چکر کاٹتے تھے، وشعابہا و اودیتہا، مکے کے گلیوں میں، مکے کی شاہراہوں پہ، مکے کی سڑکوں پہ، مکے کے کوچوں پہ، مکے کی گلیوں میں لے کے پھرتے اور یہ کہتے جاتے، یہی نعرہ ہوتا، ھذا اخی و ولیی و وصیی و ذخری و کہفی و ظہری و زوج کریمتی و امینی علی وصیتی و خلیفتی۔ یہ 9 ٹائٹل دے کر عہد طفولیت میں گلی کوچوں میں، پہاڑوں دیواروں کے سامنے، پبلک کے سامنے، خواص و عوام کے سامنے مولا علی کا قصیدہ ان 9 ٹائٹل سے پڑھتے رہتے تھے۔ یہ حضور کا طریقہ تھا، تبھی تو مولا فرماتے تھے استوہبنی فی صغر سنی من ابی فی صغر سنی، حضور نے ہبہ کے طور پر طلب کرتے ہوئے میرے بابا سے مجھے بچپن ہی میں لے لیا تھا، اور وہی میری پرورش فرماتے رہے۔ وَيَتَوَلَّى رِعَایَتَهُ، اور ہمیشہ بی بی خدیجہ فرماتی ہیں ہر سروس، ہر خدمت اپنے چھوٹے بھائی علی کی خود فرماتے، حتیٰ کہ نغومتو، یہ عجیب جملہ ہے، اظفار، حتیٰ کہ جب ناخن کاٹنے کا وقت آتا تو ناخن بھی خود رسول کاٹتے، بچے کے ناخن بھی رسول کاٹتے۔ میرے بھائیوں، میرے بہنوں، ناظرین و ناظرات، دامن وقت کوتاہ ہو رہا ہے اور وقت نماز پہنچ رہا ہے، اور یقیناً نوحہ خوانی بھی ہوگی اگرچہ مختصر، لہٰذا اسی نامکمل تقریر پر میں آپ سے اپنی کم علمی کے باوجود، کوتاہ فکری کے باوجود اجازت چاہتا ہوں معذرتاً کہ اس نامکمل مجلس کو مجھ سے فقیر سے، ویسے تو ہر مجلس مکمل ہوتی ہے، میری نسبت یہ بیان نامکمل ہے، اسے پذیرائی دیجئے اور اپنے دامن پذیرش میں اسے جگہ دیجئے۔ اللہ کریم جناب سرفراز زیدی صاحب کے والدین شریفین مرحومہ و مغفورہ سید بانو بنت سید اختر حسین زیدی، سید نواب حسن زیدی ابن سید مہدی حسن زیدی، اور بھائیوں اقبال مہدی زیدی اور ظفر مہدی زیدی، اور نانا خطیب آل محمد علامہ سید اظہر حسن زیدی ابن سید حسن زیدی، اور ناظم محترم آزاد حسنین زیدی کی ہمشیرہ ہمارے نقوی برادران عباس نقوی اور رضوی صاحب کے مرحومین، اور اسلم بھائی کے مرحومین، اور المہدی ٹی وی والوں کے مرحومین، اور زوم والوں کے مرحومین، اور جن جن چینلز پر اسے نشر کیا جا رہا ہے ان سب کے مرحومین کی اللہ مغفرت فرمائے اور ان کو جوار محمد و آل محمد میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ میرے مرحومین، میرے والد مرحوم اور دیگر مرحومین کی بھی مغفرت ہو۔ بس میں طویل زحمت نہیں دوں گا، 5 چھوٹے چھوٹے جملے مولا کائنات کے مصائب میں پیش کروں گا۔ پہلا جملہ تو یہ ہے کہ وہ مولود حرم آیا ہے تو اللہ کے گھر سے، جانے کی سبیل ہوئی ہے تو بھی گھر سے، اللہ کے گھر سے۔
آیا تھا کعبے میں، مولود حرم ہوا، گیا میرا مولا مسجد کوفہ سے شہید محراب قرار پایا۔ ولادت وہاں ہوئی جدھر ساری کائنات کا رخ پھرتا ہے عبادت کے وقت۔ شہادت وہاں ہوئی جہاں انسانیت کا اوریجن تھا، جہاں مجسمہ آدم کو رکھا گیا تھا، جس جگہ کی مٹی سے آدم پیدا ہوئے تھے، وہاں شہادت ہوئی۔ میرا مولا آیا تو قد افلح المؤمنون پڑھتا ہوا آیا، اور گیا تو فزت ورب الکعبہ پڑھتا ہوا گیا۔ ولادت کے شاہد رسول تھے اور ان کی مادر گرامی تھی، شہادت کے شاہد حسنین شریفین ابو الفضل اولاد اور زینب ام کلثوم تھی۔ 19ویں رمضان المبارک کا روزہ میرے مولا نے اپنی دختر نیک اختر بی بی ام کلثوم کے گھر افطار فرمایا۔ بی بی نے 2 ڈشز رکھی۔ امام نے فرمایا کہ دودھ اٹھا لو۔ اللہ اکبر! وہ جو دوسری ڈش استعمال نہ کرتا تھا، وہ کتنا کریم ابن کریم تھا کہ اس نے اپنے قاتل کو اپنی بیٹیوں کے ہاتھ کا بنا ہوا دودھ کا شربت پیش کر دیا۔ عزیزو، جب میرے مولا 19 کی صبح میں نماز کے لیے نکلنے لگے ہیں تو بطخوں نے دامن پکڑ لیا۔ یہ اپنے امام وقت کو سلام آخر کرنا چاہتی تھی۔ ایک مرتبہ دل بھر آیا، اپنی بچیوں کی طرف رخ کر کے کہا، اے میری بچیوں، اے میرے بچوں، تم اگر انہیں وقت پہ دانا پانی دے سکو تو انہیں رکھنا، ورنہ انہیں راہ خدا میں آزاد کر دینا۔ میں کہوں گا میرے مولا، آپ کو ان جانوروں کا خیال تھا، بھوک اور پیاس کا، مگر آئیے ذرا کربلا میں آپ کا تو 6 ماہ کا پوتا بھی ایک بوند پانی نہ پا سکا۔ اجرکم اللہ گئے ہیں، آپ کا آفیشل مؤذن تھا، مگر آج علی نے اذان خود گلدستہ اذان پہ جا کے کہی ہے، اور اوندھے منہ لیٹے ہوئے اپنے قاتل کو اٹھایا ہے، یہ کہہ کہ اٹھ کے وقت نماز ہے، میں تیرے ارادے سے بھی آشنا ہوں، جو تو نے چھپا رکھا ہے اس سے بھی میں باعلم ہوں۔ یہ آخری اذان تھی جو امام مسجد کوفہ نے گلدستہ اذان پہ کہی۔ ایسے لگتا تھا آج صرف علی اللہ اکبر نہ کہہ رہے ہوں، بلکہ کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ اکبر کہہ رہا ہو۔ جب سنتی نماز کی رکعت کے سجدے میں گئے ہیں، اس ظالم عبد الرحمن ابن ملجم مرادی نے زہر میں بجھی ہوئی تلوار آپ کے سر مبارک پہ ماری، فرق مبارک پھٹ گیا، اپنے امامے کے ساتھ اپنے سر کو باندھا۔ قدم الصلاۃ یا بنیا، ہمارے امام حسن سے کہا، بیٹا نماز کی امامت کرو، اس لیے کہ مولا فزیکلی کھڑے ہو کر نماز نہیں پڑھ پا رہے تھے، بیٹھ کے فرادہ نماز ادا کی۔ بیٹے نے نماز باجماعت پڑھائی۔ کیا کہنا، میرے مولا کو اتنا احساس تھا کہ ایک طرف فزت ورب الکعبہ کہا ضرب لگنے پر، دوسری طرف آپ کو نماز باجماعت کا خیال تھا۔ علی کے شیعوں کبھی نماز باجماعت میں غفلت نہ برتنا،
یہ تمہارے مولا کی خواہش ہے کہ جماعت ہوتی رہے، علی کا سر پھٹ جائے تب بھی مسجد کوفہ میں جماعت ہونی چاہیے۔ جب چلنے لگے ہیں تو گلیم میں رکھے گئے قاف لام یہ میم، جسے قلیم ہے، گلیم پڑھتے ہیں عراقی، یعنی ایک سریر پر، ایک تخت پر رکھ کر لے جائے گئے، چل کے نہیں جا سکے۔ میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا علی میں تقابل کا قائل نہیں، آپ کو ضرب ایک لگی ہے، آپ 70 قدم چل کے نہیں جا سکے، کربلا میں آئیے، 1900 زخم غریب زہرا کو، آپ کے فرزند کو لگے ہیں اور وداع آخر کے لیے خود جا رہے ہیں۔ اجرکم اللہ۔ آخری جملہ، جیسے ہی قریب خانہ پہنچے اپنے بچوں سے کہا میرے اصحاب سے کہہ دو کہ وہ اب واپس گھروں کو چلے جائیں۔ کہنے لگے یہ تو آپ کے نیک اصحاب ہیں۔ کہا ابھی جب میں اندر جاؤں گا دروازے پہ میری بیٹیاں ہوں گی، میری غیرت برداشت نہیں کرتی، میری بیٹیوں کے بہنوں کی آوازیں میرے نیک اصحاب سنے، میں کہوں گا مولا اس وقت کیسے برداشت کیا ہوگا جب کوفہ کے بازار میں، شام کے بازاروں میں، کوفہ و شام کے درباروں میں بے مقنع چادر یہی آپ کی بیٹیاں پھرائی جا رہی ہوں گی۔ اندر آئے، آیت اللہ العظمیٰ آغا خامنائی سے میں نے یہ جملہ سنا، میں نے خود کسی کتاب میں نہیں پڑھا، ان قبلہ و کعبہ نے خطبہ جمعہ میں یہ کہا تھا کہ جب علی علیہ السلام موجود تھے تو سب رو رہے تھے مگر علی بالکل نہیں روئے، مگر جب زینب آئی ہے جیسے ہی زینب کو دیکھا علی کی چیخیں نکل گئی۔ میں کہوں گا مولا شام غریبہ میں زینب کی تکلیفوں کو کیسے برداشت کیا ہوگا۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع اللهم بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير۔ اللهم لعن قتلة أمير المؤمنين، ربنا وتقبل دعاء، اللهم صل على محمد وآل محمد